الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. عن مقدام بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من طعام عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام عمل بيده أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر مقبول ہے. بے شمار قرآن جن کا درود و سلام ہے سید الکونین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آج 2 مئی ہے اور آپ نے 1 مئی کو عام تعطیل منائی اور یہ تعطیل بیشتر ملکوں میں منائی جاتی ہے. اور کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شکاگو میں ناحق کچھ محنت کشوں کو قتل کیا گیا، لہذا ان کے لیے ہم یہ عام تعطیل کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو. مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. اور یہ اس کے موجد کون ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ظلم
محنت کشوں پہ کوئی شکاگو میں نہیں ہوا، بلکہ کئی ملکوں میں ہوتا ہے، اور ان کے اوپر گولیاں بھی چلائی جاتی ہیں، ان کے لاشیں خون میں بھی تڑپائے جاتے ہیں، لیکن یاد صرف شکاگو کے مقتولوں کی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اہل یورپ وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جتنی انسانی حقوق کی تحریکیں ہیں وہ یورپ سے اٹھیں، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شکاگو کے جو ناحق مقتول تھے ان کی یاد میں تو یہ تعطیل کی جاتی ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے، تو کیا ان یورپ والوں کو کشمیر کے نہتھے مسلمان جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اسی طرح فلسطین کے مسلمان اور غزہ میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے ان کے ساتھ اداری یکجہتی کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا؟ کیا وہ ناحق نہیں قتل کیے جا رہے؟ وہ بچیاں جو ملبے کے نیچے سسک سسک کے اپنی جان دے رہی ہیں، اور وہ معصوم بچے جو ہسپتالوں میں جن کے اوپر بم کرائے جا رہے ہیں، وہ خواتین اور وہ نوجوان، ان کی یاد کبھی نہیں آئی؟ اور یہ یاد نہیں بلکہ یہ ظلم کی داستان ہے۔ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یورپی لوگ، جو ان کا دعویٰ ہے سب جھوٹا دعویٰ ہے۔ یہ تمام چیزیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی، خواتین کے حق میں آواز اٹھائی، مزدوروں کے حق میں آواز اٹھائی، ان کو حقوق دلانے کے لیے، یہ کام تو آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے۔ انہوں نے عورتوں کو حقوق بھی دلائے، بچوں کو حقوق بھی دلائے، مزدوروں کو حقوق بھی دلائے۔ یعنی یہ کام تو اسلام نے کیا ہے، اور اسلام جو ہے وہ انسان کو کسی موقع پہ کسی پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا، اگر ہم اس نظام پہ عمل کریں تو دنیا میں رزق کی فراوانی بھی ہو جائے اور دنیا میں امن بھی قائم ہو جائے۔ میں جو آج چیز بتانا چاہتا ہوں وہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں رزق حلال کی اہمیت
کیا ہے؟ محنت اور محنت کشوں کا مقام اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف صالحین وہ محنت مزدوری کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ خود محنت مزدوری کرتے رہے اور اس میں انہیں آر نہیں سمجھا۔ اور اسلام نے جو مزدور کو حقوق دیے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوگا۔ یعنی یہ جو مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو مزدوروں کا خون چوسا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ ہمدردی نہیں، بلکہ یہ آوازیں بلند کرتے ہیں، یہ شور مچاتے ہیں ان کا خون نچوڑنے کے لیے، ان کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے، ان کو حق دلانے کے لیے نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندوں کے لیے نکالا ہے، اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَہ، آپ کہہ دیں کہ یہ دنیاوی زندگی میں بھی ان کو تم استعمال کرو گے، لیکن قیامت کے دن یہ چیزیں خالص تمہارے لیے ہوں گی۔ یہ جو کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، یہ ان چیزوں سے محروم رہیں گے، بلکہ ان کو اس رزق کی بجائے ان کو آگ ملے گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تفسیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مؤمن یغرس غرسا او یزرع زرعا اکل منہ الطیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ صدقۃ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پھلدار درخت لگاتا ہے یا کوئی زراعت کاشت کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، تو اس فصل میں سے اگر کوئی جانور کھاتا ہے یا اس پھلدار درخت کا کوئی پھل جانور کھاتا ہے یا کوئی چوپایا کھا لیتا ہے فصل میں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ ذمہ دار کی نیت ان کو کھلانے کی ہو یا نہ ہو، اگر یہ کھا لیتے ہیں تو ذمہ دار کو بغیر نیت کے ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، یعنی جو آدمی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے اس سے اچھا کوئی رزق ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ محنت چاہے زراعت کی صورت میں ہو، چاہے تجارت کی صورت میں ہو یا مزدوری کی صورت میں ہو، یعنی جس طرح بھی کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتا ہے، کمائی کرتا ہے، اسلام اسے بہترین رزق کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، کہ وہ محنت کریں،
کسب کرے کمائے. اسلام میں رہبانیت نہیں، اور نہ ہی اسلام نکموں کو، کاہلوں کو اور بھکاریوں کو پسند کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جمعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جمعے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز تم پڑھ لو تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ. یعنی اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق وہ حاصل کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے. ایک دفعہ مدینہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میری مدد کی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے تیرے گھر میں؟ وہ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول، ایک کمبل ہے، موٹی چادر، جسے میں رات کو سونے کے وقت آدھی نیچے بچھا لیتا ہوں اور آدھی اوپر لے لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں سے میں پانی پی لیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں تم میرے پاس لے کے آؤ. وہ دونوں چیزیں لے آیا. آپ نے صحابہ کو کہا کہ کیا یہ دو چیزیں کوئی خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے. اب ان کی بولی ہوتی ہے کہ ایک صحابی ایک درہم دیتے ہیں دونوں کا، کہ میں ایک درہم دیتا ہوں. آپ نے پھر دوبارہ اعلان کیا کیا اس سے زیادہ بھی کوئی دیتا ہے؟ ایک دوسرے صحابی اٹھے، اللہ کے رسول میں 2 درہم دے دوں ایسے. آپ نے وہ چادر اور پیالہ 2 درہموں میں فروخت کیا، اور صحابی کو یہ کہا کہ یہ 1 درہم کا غلہ یعنی اناج خرید کے اپنے گھر میں دے دو، اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کے لے آؤ. انہوں نے ایسے کیا، 1 درہم سے جتنا غلہ آیا وہ اپنے گھر میں دے دیا، اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کے رسول اللہ کے پاس آ گئے. آپ نے اس کلہاڑی میں دستہ اپنے ہاتھ سے لگایا اور اسے کہا کہ جاؤ یہ کلہاڑی لے کے جنگل میں چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور ان کو بازار میں بیچو، اور اب 15 دن تک تم نے میرے پاس نہیں آنا. وہ صحابی کلاڑا لے کے چلے گئے، کلاڑی لے کے جنگل سے لکڑیاں کاٹتے بازار میں آ کے فروخت کر دیتے. 15 دن بعد آئے تو آ کے بتایا اللہ کے رسول میرے پاس میں نے 1 سے 2 روپے اور کما لیے، یعنی 1 درہم سے 2 درہم میں نے اور کما لیے. یعنی آپ نے اس طرح ترغیب دی کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ محنت کر کے جو کمائی حاصل کی جاتی ہے اس جیسا پکیدہ رزق کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جو
لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کے لیے اس حدیث میں بشارت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ یہ کر کے دکھایا کہ مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ محنت کر کے کماؤ۔ اور آپ نے فرمایا خیر القسم کسب العامل اذا نصح، یعنی بہترین کمائی وہ ہے جو ایک مزدور محنت کر کے کمائی کرتا ہے، جبکہ وہ اخلاص کے ساتھ محنت کرے، یعنی جو محنت ہے اس میں بد دیانتی نہ کرے، کیونکہ آج کل مزدور بھی تو ہے نا، کام پہ رکھو تو کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور سے بہترین انسان کوئی ہے ہی نہیں اگر وہ دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سی کمائی بہتر ہے، کون سا رزق بہتر ہے؟ اطیب الکسب، آپ نے فرمایا کہ اطیب الکسب وہ ہے ما عامل رجل بیدیہ وکل بیع مبرور، یعنی بہترین کمائی وہ ہے جو ایک آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے محنت کر کے، وکل بیع مبرور، اور اسی طرح ایسی تجارت جس میں دھوکہ نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زراعت کی فضیلت بیان کی اور زراعت کرنے والوں کو بشارت دی کہ تم جو زراعت کرتے ہو، جو پھلدار درخت لگاتے ہو، تمہاری اگرچہ کسی کو کھلانے کی نیت ہو یا نہ ہو، ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو یا نہ ہو، اگر کوئی جانور بھی تمہارے اس پھلدار درخت سے کھا لیتا ہے، تمہاری اس فصل سے کھا جاتا ہے، تو اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا۔ اور اسی طرح تاجر کی بھی اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی کہ یہ دونوں پیشے جو ہیں بہترین پیشے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ دیانتداری ہو، اس میں خیانت نہ ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد المتحرف، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پسند کرتے ہیں جو کو ہنر جانتا ہے، ہنر جانتا ہے اور اپنے ہنر کے ذریعے وہ کمائی کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، یہ بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا واستعفافا من المسألۃ عن المسألۃ، جو شخص دنیا کماتا ہے، دنیا کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، اس لیے محنت کرتا ہے تاکہ وہ حلال رزق کمائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، استعفافا عن المسألۃ، سوال کرنے سے بچنے کی غرض سے وہ دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے، یا سائل علی اہلہ، یا اپنے اہل و عیال کو ان کی پرورش کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، اور تعطفاً
اللہ جاری، یا اس کا پڑوسی کو غریب ہے، وہ محنت کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ میں اپنے غریب پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس نے دنیا کمائی سوال سے بچنے کے لیے یا اپنے اہل و عیال کی پرورش کے لیے یا اپنے غریب پڑوسی پر احسان کرنے کے لیے، قیامت کے دن وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو 1 مئی کا دن مناتے ہیں، کیا وہ اس طرح کی ترغیب دیتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ اسلام میں یہ جو مانگنا ہے نا، بھکاری بننا، یہ بہت ہی ناپسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھکاریوں کی مذمت بیان کی ہے. قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکہ میں کسی کا قرض اپنے ذمے لے لیا، لیکن اب ادا کرنے کی سخت نہیں تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے اس طرح کسی کا قرض اپنے ذمے لیا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں وہ قرض دے سکوں، آپ میری کچھ مدد کریں. آپ نے اسے بٹھا لیا کہ قبیصہ یہاں بیٹھو. پھر آپ نے فرمایا کہ اے قبیصہ، میں تمہیں بتاؤں کہ سوال کرنا، مانگنا کن لوگوں کے لیے حلال ہے. یہاں تو یعنی گداگروں کے گروہ ہیں، بلکہ گداگری ایک مستقل پیشہ بنا لیا گیا ہے، اور اسے جس طرح مارکیٹ میں بولیاں لگتی ہیں، اسی طرح گداگروں کی بھی بولیاں لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بری کمائی سے ان لوگوں کو محفوظ رکھے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے قبیصہ، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ سوال کرنا کن کے لیے حلال ہے. آپ نے فرمایا ایک شخص تو وہ ہے جس نے کسی کا قرض اپنے ذمے لے لیا اور وہ اس قرض کو اتارنے کے لیے سوال کر سکتا ہے. جب وہ قرض اتر جائے تو وہ سوال کرنا چھوڑ دے. اور دوسرا آدمی آپ نے وہ بتایا کہ جس کے اوپر کوئی ناگہانی آفت آ گئی، مالدار تھا، گودام میں آگ لگ گئی، سارا مال ختم ہو گیا، پونجی کچھ بھی باقی نہیں رہی، یا کوئی آدمی ہے اس کے گھر میں آگ لگ گئی، جو کچھ گھر میں تھا وہ سب کچھ تباہ ہو گیا. یا جس طرح سیلاب آتے ہیں، سیلاب میں ساری فصل جو ہے وہ بہہ گئی، اور جو بہت بڑا زمیندار تھا، بڑا مالدار تھا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر ناگہانی آفت آ جائے وہ سوال کر سکتا ہے، لیکن جب اس کا گزر اوقات ہو جائے پھر وہ سوال چھوڑ دے. یا پھر یہ ہے کہ کوئی آدمی مالدار تھا،
اس کا مال ختم ہو گیا، تو اس کی قوم کے 3 آدمی معتبر آدمی وہ اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی یہ مالدار تھا، اب یہ تنگ دست ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو وہ سوال کر سکتا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کا گزر اوقات نہیں ہو جاتا، جب اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا گزارا ہو جائے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ تو آپ نے یہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا، اے کبیسہ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ سوال کرنا جائز ہے، اور آپ نے فرمایا یہ سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا اگر کوئی شخص، ان 3 آدمیوں کے سوا اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو وہ حرام ہے، اور اسے جو کچھ ملتا ہے وہ حرام ملتا ہے، اور وہ حرام کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے کی تلقین کی ہے، آپ نے صحابہ کو بھی محنت کرنے کی تلقین کی، آپ نے خود محنت کر کے دکھایا لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بکریاں چراتے رہے، موسیٰ علیہ السلام نے، جلیل القدر نبی ہیں، 10 سال آپ نے مزدوری کی، 10 سال بکریاں چرائیں، مزدوری میں کوئی عیب نہیں، مانگنا عیب ہے، مزدوری کرنا عیب نہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جس طرح ایک عاجر ہوتا ہے، ایک اجیر ہوتا ہے، یعنی ایک مزدور ہوتا ہے اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو مزدور رکھتا ہے اپنے پاس، اب ان دونوں کا تعلق ایسا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہم اخوانکم، یہ تمہارے ملازم، یہ تمہارے بھائی ہیں، فجعلہم اللہ فی ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے متحد بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے متحد کسی اس کے بھائی کو بنائے، اسے چاہیے کہ جس طرح کا وہ خود کھاتا ہے اسی طرح کا اپنے اس بھائی کو بھی کھلائے۔ یعنی اسلام ہمیں یہ مزدور کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، ملازم کے ساتھ، اور ملازم کو یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جب وہ کسی جگہ مزدوری کا کام کرتا ہے اور اس کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، دل لگا کے کام کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں، قیامت کے دن میں ان کی طرف سے وکالت کروں گا، اللہ خود وکالت کریں گے۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کے اس کی قیمت کھا لی، جس طرح کے آج کل بچے اغوا ہوتے ہیں، بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، بڑوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پر ان کا تبان مانگا جاتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ جس نے کسی سے مزدوری کرنے کا عہد کیا کہ میں تیرے پاس مزدوری کروں گا اور یہ میں اس کی مزدوری لوں گا، لیکن پھر وہ اس عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ کام صحیح نہیں کرتا۔ اور اسی طرح تیسرا آدمی وہ ہے جو کسی کو مزدور رکھتا ہے، سارا دن کام کروایا،
لیکن جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس نے اس کو مزدوری نہیں دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مزدور سے کام کروا لیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو بدماش قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ، گنڈا قسم کے لوگ، وہ مزدور سے کام لیتے ہیں، جب اس کی مزدوری دینے کی باری آتی ہے پھر اس کو مزدوری دیتے نہیں، کل آدھا پرسوں آدھا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی مزدور سے کام کرواتا ہے اسے چاہیے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دے، وگرنہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ مزدور اللہ کی عدالت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا وکیل ہوگا، اور یہ مزدوری دبانے والا یہ مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، تو پھر یاد رکھیں اس وقت کیا حال ہوگا ایسے مجرموں کا جنہوں نے کسی مزدور کو مزدوری نہ دی ہوگی۔ اس لیے بھائیوں، یہ مزدوری کرنا، یہ کام کاج کرنا، یہ ایک بہترین پیشہ ہے، وہ چاہے زراعت کا ہو، چاہے تجارت کا ہو، چاہے عام مزدوری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو محنت کرتے ہیں ہم ان کا اجر اور ان کا ثواب وہ ضائع نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے ان پہ دنیا میں ظلم بھی کیا ہوگا تو قیامت کے دن پھر اسے اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔